شریعت گھر کے اندر موجود فرد کو یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ نہیں دروازہ کھولنا چاہتا ہے اس کے بعد اختیار ہے نہیں کھولتا. ہمیں کہا گیا تم لوٹ جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہم لوٹیں گے, باپ رے باپ, اس کو ہم تو دروازہ توڑیں گے, گھنٹی اتنی دیر تک بجائیں گے جب تک اڑ نہ جاوے, لاتے ٹھوسے سے, ہوئے کھول تو صحیح, باہر کرو, مجھے پتا ہے تو اندر میں. اب تو اور نہیں کھولے گا, چلا جتنا چلانا ہے. تو ہمارے پاس ہمیں یہ علم ہونا چاہیے بھائی کس کے پاس کتنے حق ہے, کیا ہے. تو آپ کا کوئی حق تلف کرتا ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک کو میسج کیا, نہیں جواب دینا چاہتا, وہ اس کا نہیں ہے مطلب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, پرابلم ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے سوسائٹی کے رولز ریگولیشنز اور شرعی حدود شرعی قیودات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے پاس اتھارٹی ہے. وہ نہیں آپ کسی سے قرض لینے گئے, اس کے بعد پیسے وہ آپ کو منع کرتے میں قرض نہیں دینا چاہتا آپ کو, تو کیا وہ بخیل ہو گیا, وہ مطلب برا آدمی ہو گیا, وہ گندا آدمی ہو گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی رپورٹ اچھی نہ ہو, آپ کے بارے میں اس کو کچھ اور انفارمیشن ہو سکتا ہے اس سے کہیں اور کمنٹمنٹ کی ہوئی ہو. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیسے والوں سے بیچارے وہ خود پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو, آپ بولو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقروض ہو, اس کے اپنے پہ قرض ہو. یعنی ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے, ہم بدگمان نہ ہوا کریں, اچھا سوچیں, کسی کی مجبوری ہو پریشانی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی وقت دے کر بھی اگر بالفرض نہیں آیا, ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو گئی ہو, جھوٹ بولا دھوکہ دیا, ضروری تو نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو کہا یار آپ آئیے گا, اور آپ نے پکی نیت کی کہ آپ آؤ گے اور آپ نہیں آئے. مثال کے طور پر اسلام بھائی آپ نے کسی سے نیت کروائی تھی کہ یار آپ بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا, اس نے کہا کروں گا. اب آپ آ گئے, وہ ٹرین میں آیا ہی نہیں, بس میں آیا ہی نہیں, آپ بولے یار دیکھا وعدہ خلافی کی. وعدہ خلافی کب ہوتی؟ جب آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اعتکاف کرنا, اور اس وقت اس کو پتا تھا کہ میں نہیں کروں گا. پھر اگر اس نے آپ کے ساتھ کہا کہ یار آپ بے فکر ہو, میں ہوں نا, میں آ جاؤں گا, ٹینشن نہیں لو, تو یہ جھوٹ ہو گیا, غلط بیانی کی. لیکن اگر اس وقت اس کی نیت تھی, 2-4-6 دن پہلے اسے کہا تھا کہ میں کر لوں گا, اور کوئی ایسے اسباب ہو گئے, چلو اسباب نہیں ہوئے, دل ہی بدل گیا اور کوئی صورت بن گئی, وہ نہیں آیا, پیارے سمجھ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. آپ بولو گا یار کم از کم فون تو اٹینڈ کرتا, میں تو اسٹیشن پہ کھڑا ہو کر, ٹرین پہ کھڑا ہو کر, بس پہ کھڑا ہو کر فون پہ فون کر رہا ہوں, اور وہ کہاں سے فون اٹھائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ کلاس ہوگی میری, اس 4 باتیں سنائے گا. ہمارا مزاج بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ یار میری جان کو آ جائے گا, گلے پڑ جائے گا, تو چلو یار اب تو اٹھا لے, اب تو میں آ گیا ہوں اعتکاف میں, اب بھی فون کرا بھی نہیں اٹھا رہا. ہو سکتا ہے شرمندہ ہو, یار اس کو فیس کیسے کروں گا میں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اچھے پہلو, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے تھے یوں آپ بھی تو ہاتھ بات تو ہلاؤ, لگے کہ ہاں یار سن رہے ہو, یوں سکتے وہ لگتا ہے جیسے میرے بارے میں بول رہا ہے. آپ مطلب یہ ہم لوگ کا پتہ نہیں عجیب و غریب مزاج ہے, ہر چیز نیگیٹو, ہر چیز نیگیٹو, یہ کر گیا ہوگا, یہ لے گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا. نہیں, اپنے آپ کو حسن ظن میں رکھے اور غلط فہمیاں بھی نہ پالے, نہ بدگمانی لے, نہ غلط فہمی لے, دونوں نقصان دہ ہیں. اب آپ ایک کو میں آپ کو کیا بتاؤں, چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ